خوش تو بہت ہوں گے آپ. ڈار صاحب غلط ثابت ہو گئے, آپ ٹھیک ثابت ہو گئے. نہیں دیکھیں, حکومت نے آج ایک اچھا فیصلہ لیا کہ آئی ایم ایف کو لانے کا فیصلہ تو 3-4 دن پہلے وزیر اعظم کر چکے تھے, لیکن آج ایک مثبت قدم لیا ہے. تو اللہ کی مہربانی سے آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ بھی بڑی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سیریس ہو گئی ہے. آئی ایم ایف نے خود کہہ دیا کہ وہ آئیں گے, تو ان دیٹ سینس اوبویسلی آئی ایم ہیپی. لیکن ظاہر ہے پاکستانی ہو لیوز ان پاکستان, ہوز پراپرٹیز ان پاکستان, ہوز بزنسز ان پاکستان, تو میری بھی جب روپیہ کی ویلیو کم ہوتی ہے تو میری بھی بزنس کی ویلیو کم ہوتی ہے. لیکن میں خوش ہوں کہ پاکستان نے اب وہ مثبت قدم لے لیا کہ ڈیفالٹ اوائڈ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا, آپ کا خیال ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو گیا تو ڈیفالٹ کا خطرہ نہیں ہے, کیونکہ جتنی بیرونی ادائیگیاں ہیں لوگ اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پاکستان سروائیو کرے. دیکھیں, جو کوئک رسپانس آئی ایم ایف کا ہے کہ دوپہر کو صبح گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا اور امپلیمنٹ کر دیا کہ ہم یہ کریں گے, شام میں آپ کے پاس آئی ایم ایف نے ایک اسٹیٹمنٹ تیار کر کے دے دیا کہ ہم آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف بالکل چاہتی ہے کہ ہم سے ساتھ کام کرے اور وہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گی. آئی ایم ایف از دا بیسٹ انشورنس وی ہیو اگینسٹ ڈیفالٹ. تو میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. کیونکہ آپ نے دوست ممالک سے بھی ڈیل کیا, آئی ایم ایف سے بھی ڈیل کر رہے تھے, دوست ممالک ظاہر کمٹمنٹس کر رہے تھے, مگر پھر بعد میں تو انہوں نے کھل کے کہنا شروع کر دیا, شاید جو بات پرائیویٹلی کہتے ہوں گے کہ جی آپ اپنے بھی ریفارمز کریں, وہ سارے ہم ٹیکس لگاتے ہیں آپ بھی لگائیں. تو دوست ممالک بھی آپ کو لگتا ہے کہ فنڈس آ جائیں گے وہاں سے؟ آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب نے کہا تھا کہ ہم $2 بلین دیں گے ایڈیشنل, جس نے کہا کہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. اسٹڈی تو کیا کریں گے, مطلب وہ دے دیں گے. اس کے بعد جو جنیوا میں ان کے فائنانس منسٹر نے کہا کہ آپ ریفارمز کریں تو ہم پیسے دیں گے. اس کے بعد یو اے ای نے کہا کہ ہم $1 بلین اور دیں گے. قطری والوں نے پہلے سے کہا ہوا تھا کہ ہم $3 بلین انویسٹمنٹ کریں گے. یہ سارے پیسے انشاءاللہ آ جائیں گے. اس کے علاوہ چین سے بھی آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سی مدد مل جائے گی. پیرس کلب کے ممالک بھی مدد کر دیں گے اگر ہم ایک مرتبہ اپنے آپ کو اف وی ہیو ٹو شو دا ورلڈ کہ ہم ریڈی ہیں صحیح چیز کرنے کے لیے اور آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, پھر انشاءاللہ دنیا مدد کرے گی. تو غصہ آ رہا ہے آپ کو کہ آپ کو 4 مہینے پہلے ہٹا دیا, جو آپ کہہ رہے تھے وہ باتیں نہیں مانی, اور 4 مہینے بعد وہی کر رہے ہیں اور شاید زیادہ نقصان کر کے کر رہے ہیں؟ میری تو یہ سوچ ہے کہ پاکستان اگر ڈیفالٹ سے بچ جائے تو اس سے اچھی کیا چیز ہے. نہیں, مگر اگر اس وقت یہ فیصلے ہوتے اور کنٹینیوٹی ہوتی, جی چاہے ڈار صاحب ہوتے آپ ہوتے, مگر فیصلوں کی کنٹینیوٹی ہوتی اور آئی ایم ایف کا پروگرام رہتا, تو بھی ہم یہیں کھڑے ہوتے کہ 255-262 روپے پہ باتیں ہو رہی تھی, ایک بلیک مارکیٹ کریٹ ہو گئی ہوتی, یا پھر آپ کے خیال میں وہاں اسٹیبلائز کر سکتی تھی سچویشن؟ دیکھیے, آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک مرتبہ 240-45 سے 213 پہ آئی تھی. اس کے بعد پھر کچھ ٹویٹس آئے ڈس ایگریمنٹ کے, پھر وہ واپس چلے گئی. پھر اس کے بعد 238-40 پہ وہ آہستہ سے روک رہی تھی, ہم کو لگ رہا تھا پھر واپس آئے گی. لیکن میں اتنا سچی بات ہے کہ دھیان ضرور دیتا تھا, لیکن میں روکنے کی کوشش نہیں کرتا تھا تھرو اینی فنڈز اور ایڈمنسٹریٹو میجرز اینڈ آل دیٹ اسٹف, کیونکہ میں ہمیشہ سے ذکر کرتا تھا کہ پانی اپنا راستہ نکالتی ہے, مارکیٹیں اس طرح نہیں چلتی ہیں, میں اس کو بند کروں اس کو پکڑ لوں, اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. اب ہوا یہ کہ جو ہم نے 1-2-3-4 مہینے یہ کر کے دیکھے تو 10% آپ نے دیکھا کہ ایکسپورٹ کم ہو گئے, ریمیٹنس کم ہو گئے, تو یہ تقریباً $1.5 ارب کا نقصان ہوا. 16% پچھلے مہینے برآمدات کم ہوئی ہیں, لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ تقریباً $1.5 ارب کا برآمدات میں نقصان ہوا. تو یہ $3 ارب آج ہمارے ریزرو میں شاید اور ہوتے, اور جو یو اے ای کے بینکوں نے آپ سے $1.1 بلین واپس لے لیے, وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ری رول ہو جاتے. اگر آئی ایم ایف کا نواں ریویو ٹائم پہ ہو جاتا تو یہ بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ ری رول ہو جاتی, تو آسانی ہو جاتی. لیکن ایگزیکٹلی ڈالر کا کیا نمبر ہوتا مجھے نہیں پتا. تو یہ جو چین نے بھی ہم نے ری پے کیے ہیں, یو اے کے بینکس بہت زیادہ پیسے مانگ رہے تھے, 10% سے اوپر کا مانگ رہے تھے, انہیں واپس دینا پڑا. پھر چین کے بینکس کا بھی ابھی ادا کیا تو $3.7 ارب پر آ گئے, $92 کروڑ مزید کم ہو گئے. یہ سب نہ ہوتا, یہ سارے بینکس رول اوور کر دیتے اگر ہم آئی ایم ایف کے پروگرام. ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اگر آئی ایم ایف کے پروگرام ہو جاتا, 9th ریویو ہو جاتا سے اکتوبر کے اینڈ پہ, اور نومبر میں ان کے بورڈ سے پاس ہو جاتا, تو پھر اس کے بعد کوئی جواز نہیں تھا, کیونکہ رسک ایک دم کم ہو جاتا ڈیفالٹ کا, آلریڈی کم ہو چکا تھا پہلے, تو پھر کوئی جواز نہیں تھا کہ یہ جو دنیا کے جو بینکس ہیں وہ پیسے نکال لیں. خاص طور پہ بالخصوص چین کے بینک جو ہیں وہ ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں. جب ہم نے چین سے پرائم منسٹر صاحب نے خود فون کیا تھا, لیکن جون کے اندر چین سے ہم نے $2.3 بلین لیے تھے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اتنی گڈ ول تھی, حکومت کی اتنی گڈ ول تھی کہ ہم لے سکتے تھے, اور ہم کو لگتا ہے کہ یو اے ای کے بینکوں سے بھی ہم لے لیتے. تو اس صورت میں اب جو آئی ایم ایف کی پریس ریلیز ہے, یا جو آئی ایم ایف کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے ان کے آفیشل کا, وہ کہتے ہیں کہ پاور سیکٹر کی وائبلٹی کو ریسٹور کریں, اور جو کنٹینیوڈ ایکومولیشن ہے جو جمع ہو رہا ہے سرکولر ڈیٹ, اس کو ریورس کریں. کیا مطلب ہے کہ کیا کرنا پڑے گا حکومت کو اس کے لیے؟ یہ ریورس کا ورڈ ذرا سا مشکل ہے. ریورس سے مراد یہ کہ جو پچھلے 3-4 مہینے میں جو ہم نے قیمتیں نہیں بڑھائیں یا ڈیلے کریں یا ہم نے ویو کر دیا. ہم نے ایک آئی ایم ایف سے بات کی تھی کہ ہم 200 یونٹ تک لوگوں کو ڈیفر کر دیں گے, اور اس کو ہم جب سردیوں میں بل کم ہو جائیں گے تو روپیہ کر کے بڑھا دیں گے. آئی ایم ایف اس پہ ایگری ہوا تھا.
اس کے بعد جب میں چلا گیا تھا اس کے بعد اس کو 300 یونٹ تک ویو کر دیا گیا تھا. میرے خیال سے IMF ایک تو اس کے پیسے کہہ رہا ہے کہ وہ پیسے لے کے آئیے اور پھر آئندہ جو اسکیجول پہ IMF کے ساتھ طے ہوا تھا اس اسکیجول پہ جائیے. تو اگر 7.5 روپے وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا کہتے ہیں تو مانیں گے کہ اسٹیگر کر دیں آہستہ؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, آپ بات کر سکتے ہیں ان سے. دیکھیں یہ جو آج والا اسٹیپ تھا نا, یہ جو بھی لوگ جانتے تھے ان سب کو پتا تھی کہ جب تک کہ آپ کرنسی نہیں چھوڑیں گے IMF بات بھی نہیں کرے گا آپ سے. لیکن ایک مرتبہ آپ نے کرنسی چھوڑ دی تو اب وہ بات کرنے کے لیے تیار ہے. اب اگر وہ ٹیبل پہ آ کے ہیں تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو ایک ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 90% لاسٹ ایئر کی کلیکشن تھی کہ 93% پہ جائیں گے. یہی پاور سیکٹر بھی کہہ رہا تھا کہ پاور منسٹری کہ ہم کر لیں گے. وہ کیونکہ فلڈز بھی آ گئے اور کیونکہ ریٹس بھی بڑھ گئے تو وہ گر کے 83% ہو گیا, تو وہ 7% کا بھی ایک لاس ہو گیا ہے. تو یہ ریکوری کے کلیکشنز کو بھی اچھا کرنا پڑے گا. تو ریٹس بڑھائیں گے تو کلیکشن اور گر جائیں گے؟ نہیں, آپ کلیکشنز تو محنت سے کرتے ہیں نا, مطلب یہ کہ جو لوگ بل نہیں دے رہے پھر آپ ان کے بل کاٹیں. دیکھیں اگر 17% لوگ بل نہیں دے رہے اور 17% آپ ضائع کر رہے ہیں بجلی ترسیل اور تقسیم میں, جو کہ ٹیکنیکلی 11% تو ہونی بھی چاہیے 12%, تو اس کا مطلب ہے کہ 22-23% بجلی جو ہے وہ آپ ضائع کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ہر 3 لوگ جو ہیں وہ 4 لوگوں کے پیسے دے رہے ہیں, تو یہ تو ذاتی ہے نا لوگوں کے ساتھ. ایک جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کے ایکسچینج ریٹ کو الاؤ کریں تاکہ جو فورن ایکسچینج کی شارٹیج ہے وہ ختم ہو, کلیئر ہو, یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آج الاؤ کیا بہت گرا, مگر اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ابھی بھی حکومت نے آپ کو پتا ہے کہ ایک رکھے ہوئے ہیں کہ یہ آپ امپورٹ نہیں کر سکتے, ایلسیاں نہیں کھلتی ہیں. آپ کو پتا ہے جیسے 9000 کنٹینر پورٹ پہ رکھے ہوئے ہیں. تو حکومت جو ہے وہ ڈالرز بچا رہی ہے, اور کیونکہ یہ سلو اسپیڈ دے رہی ہے تو وہ ڈالر کی ریئل مارکیٹ نہیں آ رہی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فزیکل کنسٹرینٹ نہ لگائیں, ایڈمنسٹریٹو کنسٹرینٹ نہ لگائیں, ڈالر کی ریٹ کو اتنا بڑھنے دیں کہ آٹومیٹکلی سپلائی ڈیمانڈ برابر ہو جائے. مگر یہ جو ہے فیصلہ, کیونکہ ذرا آپ نے کیا تھا یہ جو امپورٹس کرٹیل کرنے کے لیے, اور اتنا بڑا بیک لاگ کریٹ ہو گیا کوئی 8-9 ہزار کنٹینرز کا, یہ ختم کرنا پڑے گا. یعنی یہ IMF کی کنڈیشن ہے کہ آپ امپورٹس کو الاؤ کریں. جو ہم میرے زمانے میں کر رہے تھے وہ بہت ڈفرینٹ تھا اس سے جو ابھی ہو رہا ہے. ہم نے جو ہے وہ 3 چیزیں تھیں, گاڑیاں جن کو آدھا کر دیا تھا, گاڑی جو اسمبلڈ کار تھی, نئی گاڑیوں کو تو ایک دم بند کر دیا تھا, موبائل فون کو آدھا کر دیا تھا, الیکٹریکل اپلائنسز کو آدھا کر دیا تھا, اور 2 چیپٹرز ہیں 84-85 کسٹم کوڈز کے, اس کے اندر جس میں اسپیئر پارٹس آتے ہیں اور نئے مشینز آتے ہیں, اس کو روکا تھا, اور اس میں بھی ہم نے ایکسپورٹ والی کمپنی کو اجازت دے دی تھی. تو وہ بڑا ڈفرینٹ تھا. یہ ابھی انہوں نے فزیکل لگا دیے کہ بھائی اتنے ڈالر سے اوپر نہیں لے سکتے, یہ چیزوں کی ایلسا نہیں کر سکتے. اس زمانے میں بھی بیک لاگ تھا لیکن اس قسم کا نہیں تھا. مگر یہ جو بیک لاگ ہے کہتے ہیں بہت بڑا ہے, اگر اس کو کلیئر کرتے ہیں تو ہمارے ریزروز جو اس صورت میں ہے تو اور زیادہ ان پر ایک بوجھ آئے گا. دیکھیے اسی لیے جو ہے نا IMF بہت ضروری ہے, اور یہ اکنامکس کو سمجھتے ہوئے کہ IMF اگر پیچھے کھڑا ہوگا تو لوگوں کو ایشورنس ہوگی. جب لوگوں کو ایشورنس ہوگی تو اس وقت مثال کے طور پہ ایک ہورڈنگ کا ڈالر خرید رہے ہیں, ہر آدمی ڈالر خرید رہا ہے, جب وہ خریدنا کرے گا تو ڈالر کے اوپر پریشر کم آئے گا. حکومت بھی اگر کمرشل بینکوں سے بورو کر سکے گی, تھوڑا بہت ریٹ کی ایڈجسٹمنٹس ہوگی, لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں تو آئی جائیں گی پاکستان کے اندر. جو دوسری بات جو مولک بوستان صاحب بتا رہے تھے, اگر آپ یہاں پہ پورٹ پہ چیزیں بند کر کے رکھتے ہیں کہ ہم پورٹ سے نہیں آنے دیں گے, تو وہ چیزیں افغان ٹرانزٹ سے آ جاتی ہیں. پاکستان کے اندر تو پورس بارڈر ہے, اس لیے وہاں پہ ڈیمانڈ بڑھی, اور جو بلیک مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ یہاں پہ آپ نے بہت سختی کری ہوئی ہے. تو جب آپ یہاں پہ آہستہ سے کھولیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ڈیمانڈ گر جائے گی, تو وہ جو بلیک کا 70 روپے کا ڈالر جا رہا ہے وہ نہیں جائے گا. تو یعنی اسمگلنگ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہورڈنگ کے علاوہ ڈالر کی, یا ہورڈنگ ہی زیادہ بڑا فیکٹر؟ نہیں, ہورڈنگ تو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, کیونکہ لوگ اس وقت پلاٹ نہیں خرید رہے پاکستان کے اندر, ڈالر خرید رہے ہیں, ایک تو بہت بڑا فیکٹر ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ جو پورٹ پہ چیزیں رکی ہوئی ہیں آپ نے, تو اگر کسی دکاندار کی کوئی چیز شارٹ ہوتی ہے تو پھر وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے چیزیں آ جاتی ہیں پاکستان میں. یہ آج کی نئی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے ہوتا ہے. آج کل کچھ زیادہ آ رہی ہوں گی, لیکن یہ آٹومیٹکلی کم ہو جانا شروع ہو جائیں گی جب یہاں سے آہستہ آہستہ تھوڑا, اور آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ بیک لاگ کھلنا شروع ہو جائے گا.